السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، محمد حنیف نجم سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ باقاعدگی سے روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو میں ہونے والی باتوں پر غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ سارا دن نہیں، ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اسی طرح سے آپ دوسروں کو بھی اپنی اس رائے میں، اپنی سوچ میں شامل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور پھر جن کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، تاکہ آئندہ بھی ہماری آپس کی گفتگو، جس کا مین مقصد اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی دینا، بہتری کی راستے پہ ڈالنا اور سوچ کو بہتر کرنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی پر درود و سلام کے ساتھ۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فیصلہ کرنے والا شخص دو آدمیوں کے درمیان اس وقت فیصلہ نہ کرے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6739، 6739۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہماری ہدایت کے لیے ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر پہنچے تو اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اس وقت غصے میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ غصے کی حالت میں ہے تو وہ اس وقت فیصلہ نہ کرے۔ یہ ہدایت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے اپنے پیارے امتیوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہ کریں، تاکہ کسی فریق کو بھی آپ اپنے غصے کی حالت کی وجہ سے نقصان یا فائدہ، ظاہر ہے جب دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے انسان تو اس وقت کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ ہو سکتا ہے غلطی کر جائیں، جس کو فائدہ پہنچنا تھا اس کو نقصان پہنچ جائے، اور جس کو نقصان پہنچنا تھا اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور آئندہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے کہ ہمیشہ فیصلہ کرتے وقت ترازو جو ہے اس کے دونوں پلڑے برابر ہوں، جو درست ہے وہ درست ہے اور جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو آج کی روزمرہ کی گفتگو سب سے پہلے یہ ہے کہ میری طرف سے ان تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں سے خاص طور پر پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام ہے، السلام علیکم۔ خاص طور پر ان کو جنہوں نے نیلے رنگ کا لباس، عمران خان کی جو ویڈیو لنک کے لیے تصویر جو ہے وہ ملی لوگوں کو دیکھنے کے لیے، اس میں اس نے ہلکے نیلے رنگ سکائے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اپنے عمران خان کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں ہم تمام پاکستانیوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کو شاباش دیتے ہیں جنہوں نے خود بھی سکائے بلو کلر کا لباس پہنا یا شرٹ پہنی۔ ان سب کو میری طرف سے سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں کو درست فیصلہ کرنے، اچھی سوچ اپنانے اور پھر اچھی سوچ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی باتیں روٹین کی وہی ہوتی ہیں
سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عمران خان کی اپنے بچوں کو تقریریں ضرور سنوایا کریں، تاکہ ابھی ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم نے بڑے ہو کے ایماندار اور سچے پاکستانی بننا ہے، اپنے ملک کے اندر جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان کو درست کیسے کرنا ہے۔ یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے خود بھی گاہے بگاہے جب جب وقت ملے، جب جب فرصت ملے، عمران خان کی تقریریں سنا کریں، اور وہی تقریریں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو، جہاں بھی سنانے کا موقع ملے وہ سنایا کریں، تاکہ جو تربیت ہے، عملی تربیت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے۔ اور اسی طرح سے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا چاہیے، کسی کے خلاف برائیاں کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپس میں جب گفتگو کریں تو اپنی بات کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیارے مذہب اسلام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور مزید کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اس پر ڈسکس کریں، اس پر آپس میں بات چیت کریں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اس کے بعد کہ ہم کسی کی جو موجود نہیں ہے اس کی باتیں کر کے غیبت جیسے گناہ میں شامل ہوں اور اس کا مرتکب ہونے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی گفتگو کا محور موجودہ حالات پر آپس کی گفتگو پر رکھیں، تاکہ غیبت سے بھی بچے رہیں، آخرت کی پریشانی سے بھی بچے رہیں، اور دنیا میں بھی اپنے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے پیارے پاکستانیوں کے لیے اور اپنے پیارے اور سچے مسلمانوں کے لیے کچھ کام کر گزرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، جہاں بھی جگہ نظر آئے کچی، جہاں بھی موقع ملے وہاں پر اسی طرح سے کوشش کریں کہ گھر میں جتنا بھی پھل جب جب بھی کھائیں اس کا بیج، اس کی گٹلی جو ہے وہ شاپر میں ڈال کے پھینکنے کے بجائے اسے کوشش کریں کہ سنبھال کے علیحدہ سے رکھ لیں، اور جب کہیں بھی جہاں بھی کچی زمین نظر آئے وہاں پر اسے کوشش کریں کہ اس زمین کے اندر اسے جانے کا موقع دیں، اس بیج کو، اس گٹلی کو، تاکہ آنے والے کل میں ایک اور غذا کا ذریعہ بھی بنے، آکسیجن کا ذریعہ بھی بنے، پودوں کی تعداد بڑھے، اور پھر اسی طرح پودوں کی تعداد بڑھے گی تو بارشوں کا ذریعہ بھی بنیں گے، ماحول کو آلودگی سے بھی بچانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں، ان کو جتنا بھی ضرورت ہے اتنا ہی اپنے برتن میں ڈالا جائے، اور اتنا ہی جو آپ کھا سکتے ہیں وہی اپنی پلیٹ میں ڈالیے، ورنہ اسے بچائیے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو کوشش کیجئے اپنے ہمسایوں کو، اپنی گلی میں کسی غریب کے گھر کو ضرور کور کیجئے، ان کے ہاں جن کو مہینے میں اس طرح کی اچھی غذا جو ہے وہ کھانے کا کم موقع ملتا ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی ہمیں کوشش کرنی ہے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر رہے، فالتو میں، فضول میں فیس بک یا واٹس ایپ چلا کے، یوٹیوب دیکھ کے غیر ضروری طور پر وقت ضائع کرنے کی بجائے، اور اپنی آنکھوں کی انرجی جو ہے، نظر جو ہے اس کو کمزور کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ اور بھی اسی طرح سے آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ اس وقت خوش ہو رہا ہوتا ہے جس وقت بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کا بندہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک ٹائم میں آپ کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور پھر 10 درجے بھی بلندی ہوتی ہے، اور ساتھ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو جب کی جاتی ہے اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا حدیث شریف میں کہ کو میرا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی اونچی آواز سے درود شریف پڑھتا ہے تو میں وہ خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور جو دل میں پڑھتا ہے یا آواز آہستہ رکھ کے پڑھتا ہے اس کا درود شریف جو ہے وہ میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو جب آپ کرتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔
نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ حج کرتے ہیں، نہیں پتہ کہ اس میں کہیں کوئی کوتاہی رہ جانے کی وجہ سے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں پتہ کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا شور کلیئر پتہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ لیکن درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے، جب کریں، جس وقت کریں، وہ اسی وقت قبول ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کو کہا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینے کو کہا گیا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، حج کرنے کو کہا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ لیکن درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ جب اس کی ہدایت فرما رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی واحد کام ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، ان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ کرنے کے لیے اسپیشلی مخاطب کیا گیا مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی میرے نبی پر درود بھیجیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آئندہ زندگی میں کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ زندگی میں اور فضول حرکات کرنے کی بجائے یہ اچھے کام کر لیا جائے، تاکہ آخرت میں ہمیں ایک ایک نیکی کو اس وقت گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، اور مومن جو ہے قیامت کے دن اس دن پریشان ہوگا، تو کہے گا کہ کاش میں اور 2 نیکیاں کر لیتا تو اور میں اپنے نبی کے قریب ترین جنت میں ہوتا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں آئندہ سے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کو درست راستے پر لگانا ہے، اس میں کوشش کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور خود اچھے کام کریں۔ جب آپ خود کریں گے تو بچوں کی تربیت خود ہی ہوتی چلی جائے گی، وہ بھی اچھے اور سچے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔